اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت چونکہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، پیار کا اور اپنے بندوں کے اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ اپنے بندوں کی معافی اور اپنے بندوں کو پاک صاف کرنے کے مواقع بھی عنایت فرماتے رہتے ہیں. بالخصوص رجب سے لے کر ذوالحجہ تک کا پورا جو ایک مدتی نظام ہے، رجب، شعبان، ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 5 مہینے حق تعالی شانہ کی طرف سے انسانوں کو پاک صاف ہونے کے لیے بڑا سنہرا موقع عنایت فرماتے ہیں. اسی لیے رجب کے مہینے سے ہی دعا کا آغاز ہو جاتا ہے، رمضان کا استقبال ہوتا ہے، اور بہت سے اہل اللہ تو رجب سے ہی روزوں کے رکھنے کا آغاز بھی کر دیا کرتے ہیں. آج بھی اس گئے گزرے غفلت اور فتنوں کے دور میں بھی ہماری نظر میں کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بدن سے اپاہج ہونے کے باوجود رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینوں کے مکمل روزے رکھتے ہیں. اصل میں کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے انسان کے اندر عزم، حوصلہ، ہمت اور استقامت ضروری ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. اگر انسان سفر کا ارادہ کر لے تو پھر فلائٹ کا ٹائم رات کو 3:30 4 بجے کا بھی ہو تو اس کے لیے رات جاگنا یا تھوڑی سی کمر سیدھی کر کے اٹھ جانا اور ایئرپورٹ تک پہنچنا، بلکہ اگر فلائٹ کے مس ہو جانے کا خطرہ ہو اور ٹریفک جام نظر آ رہی ہو تو بہت سے لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ ویسے وہ 2 قدم بھی چل نہیں پاتے، لیکن فلائٹ مس ہو جانے کے ڈر سے سامان پکڑ کر جوانوں سے زیادہ بھاگتے ہوئے میں نے خود کو بھی دیکھا ہے. اس لیے کہ منزل سامنے ہے، منزل تک پہنچنا ہے اور نقصان کے ہو جانے کا احساس ہے. میرے اور آپ کے لیے تراویح میں تھوڑی سی دیر لگ جانے کے احساس سے مسجدیں بدلنے کے ارادے پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں
10-15 منٹ تراویح دیر سے پوری ہوتی ہے، تلاش کرو کہ کہاں جلدی پوری ہوتی ہے اور امام صاحب جلدی پڑھاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہمارے سامنے منزل نہیں ہے، ہمارے سامنے اپنا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کے فوت ہو جانے، اس کے فقدان یا اس کے حرمان کا ہمارے اندر احساس نہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں اپنے لیے اس زمانے میں تلافی ما فات اور حفظ ما تقدم، ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ گزرے ہوئے دور میں، گزری ہوئی عمر میں اور گزری ہوئی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کوتاہیوں کا ریکور کرنا، ان کوتاہیوں کو درست کر لینا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور اس کے کرنے کا ارادہ وہی شخص کرتا ہے اور اس کے کرنے کا عزم و حوصلہ وہی شخص کرتا ہے جس کے اندر کچھ کھونے کا احساس ہو۔ کسی بھی چیز کے کھونے کا احساس نہ ہونا یہ آدمی کے تکبر کی نشانی ہے، یا بے غیرتی کی نشانی ہے، یا بے حیائی اور بے شرمی کی نشانی ہے۔ میں مختصر میں بہت کچھ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں نے ایک چیز اپنے ہاتھ سے کھو دی لیکن مجھ کو احساس ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یا تو میں اس چیز کی قیمت کو نہیں سمجھا تھا، میرے اندر تکبر ہے، یا میں بے شرم آدمی ہوں نعوذ باللہ، یا میں بے غیرت آدمی ہوں۔ اسی لیے تو جن لوگوں کو ان کی واقعی غلطیوں پر، ان کی واقعی خطاؤں پر اور ان سے سرزد ہونے والی حقیقت میں معصیتوں پر متنبہ کیے جانے کے باوجود اور ان کی نشاندہی کیے جانے کے باوجود اگر ان میں تنبہ، تیقظ نہ پیدا ہوتا ہو تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تھی، ابلیس نے بھی بہت بڑا کانڈ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تنبہ ہوا، احساس ہوا، اللہ نے جب ان کو زمین پر اتارا تو حالانکہ وہ تو خلافت کا منصب عظیم لے کر اترے تھے، دھیان سے سنو بات، وہ خلافت کا تاج پہن کر اترے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفتاً، مسجود ملائکہ بن کر اترے تھے اور ابو البشر بن کر اترے تھے، لیکن انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے جنت کی نعمت چھوٹ گئی، جنت میں رہنا یہ مجھ سے چھوٹ گیا، اس لیے کہ اس میں میری غلطی تھی۔ تو انہوں نے تلافی ما فات کرنے کے لیے اعمال کا آغاز کیا، توبہ سے اپنی زمینی زندگی کا آغاز کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان محل فساد نہیں ہے اور زمین محل فساد ہے، آسمان پر فساد نام کی چیز نہیں ہے، بگاڑ نام کی چیز نہیں ہے، اور زمین میں بگاڑ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خلافت کا نظام زمین پر قائم کرنے کی ضرورت پڑی۔ اب جس جگہ فساد ہوتا ہو اس جگہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے توبہ کا کرنا اور توبہ کا زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے آنے والے مہینے کے نام جہاں صبر کا مہینہ، استقامت کا مہینہ، جود و سخا کا مہینہ ہے، وہیں آنے والے مہینے کا ایک نام توبہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آنے والا ماہ مبارک یہ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور
ہماری طرف سے ہونے والی معصیتوں کو دو اعتبار سے دھو ڈالتا ہے۔ حقوق اللہ کو توبہ کے ذریعے دھوتا ہے، اور حقوق العباد کو دلوں کو نرم کر کے معافی مانگنے اور معافی دینے کے جذبات کے ساتھ دھو ڈالتا ہے۔ میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، آنے والا مہینہ دو چیزوں کو دھونے کے لیے آیا۔ حقوق اللہ کو تو توبہ کے ذریعے دھو لیا جائے گا، اور حقوق العباد کے لیے دل سے معافی مانگنا، اور سامنے والے کا دل چونکہ نرم بنا دیا جاتا ہے اس لیے وہ رمضان میں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی تواضع ضروری، اور معافی دینے کے لیے بھی تواضع ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ معافی مانگتا بھی وہی ہے جس کے اندر تواضع ہو۔ تواضع نہ ہو، اکڑفو ہو، تو وہ کبھی معافی نہیں مانگتا۔ اور اسی طرح معافی دینے کے لیے، کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی دل کا نرم ہونا، تواضع کا ہونا، تکبر کا نہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم ایک دوسرے کو معاف کرنے پر بھی ترغیب دلاتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جیسے تم سب یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کریں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو۔ تو جہاں سماج میں یہ ضروری ہے کہ ہم معافی مانگیں، وہاں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معافی دے بھی دیں۔ لیکن یاد رکھو، معاف اس کو کیا جاتا ہے جس کے اندر احساس ہو۔ جو پولیٹکس والی معافی مانگتا ہو، جو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے معافی مانگتا ہو، جو آپ کے ساتھ غرور و استکبار کر کے معافی مانگتا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو معاف کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہاں ایک قیمتی بات لکھی کہ تکبر کے ساتھ قرآن کریم نے بغیر الحق کی قید لگا کر اشارہ فرمایا کہ ایک تکبر بالحق بھی ہوتا ہے، تبھی تو بغیر الحق فرمایا۔ کیا مطلب؟ ہر جگہ تواضع اختیار کرنا، ہر جگہ نمرتا اختیار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سامنے والا اگر آپ کی تواضع کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ تواضع نہیں کی جائے گی، بلکہ اگر وہ آستین چڑھاتا ہو تو آپ کو بٹن کھول کر اس کے سامنے برابر اپنی چھاتی دکھانی چاہیے تاکہ اس کا تکبر دب جائے۔ شریعت استعمال ہونے بھی نہیں دیتی اور استعمال کرنے بھی نہیں دیتی۔ شریعت میں دونوں باتیں ہیں، کسی کو استعمال کرو بھی مت اور کسی کے ہاتھوں استعمال ہو بھی مت۔ تو رمضان کے مہینے میں دل نرم ہوتا ہے، شیطان کے ظلم سے، شیطان کی گرفت سے انسانیت کو پناہ مل جاتی ہے۔ بالخصوص اللہ کے وہ بندے جو سال بھر تک کے لیے کسی نہ کسی درجہ حق تعالی شانہ کے قریب رہے، رمضان میں شیطان ان سے یکسر بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اب ان کے لیے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دو دشمنوں میں سے ایک دشمن تو قید ہو گیا، ایک دشمن نفس رہا۔ اس نفس کو کچلنے کے لیے ذکر اللہ، نفس کو کچلنے کے لیے اللہ کی عظمت کا استحضار، نفس کو کچلنے کے لیے صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں کی صحبت، نفس کو کچلنے کے لیے من کے چونچلوں کا مقابلہ کرنا اور طبیعت کی ضد اور اس کی عناد اور ہٹ درمی کو پورا نہ کرنا اور نہ ہونے دینا، یہ ہے نفس کو کچلنے کے طریقے جو میں نے آپ کو بتلائے۔ اور سب سے مؤثر طریقہ ذکر اللہ ہے، جس ذکر اللہ کے ذریعے نفس کچلتا ہے، نفس ختم ہوتا ہے اور اس پر ضرب کاری لگتی ہے۔ رمضان میں کتنا بڑا ذکر اللہ ہوتا ہے
تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے شکل میں۔ تراویح میں ہمارے عام طور پر بھائی روٹین سمجھ کر تراویح پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، پہلے 2-4 دن کے لیے پابندی سے آتے ہیں، اور بہت سے لوگ مزہ لینے کے لیے یا ٹیسٹ کرنے کے لیے کھولوڑ کی الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ ٹاور میں کیم نہیں تھائی تراویح تے જરાક જોઈ લે، કિનારા માં કેમ થાય، ફતેહ ઇસ્લામ માં કેમ થાય، સ્ટેશન પર કેમ થાય બસ સ્ટેન્ડ પર ને અકબરની વાડીમાં કેમ થાય, બધી જ મસ્જિદોના નામ મેં તમને ગણાવી દીધા કે આટલે આટલે આ મસ્જિદોમાં કઈ મસ્જિદોમાં કઈ રીતની તરાવી થાય। اللہ کا کلام سب جگہ ایک جیسا پڑھا جاتا ہے۔ پہلے دن جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہو پھر اسی مسجد کا مہینے کے آخر تک کھوٹا بن جاؤ، الگ الگ مسجدیں بدلا مت کرو، ایک ہی مسجد میں تراویح جہاں شروع کی وہیں پڑھتے رہو، اور تراویح میں استحضار کی کیفیت پیدا کرو۔ بہت اچھی بات سنا رہا ہوں، تراویح میں خالی ہاتھ باندھ کر چپ چاپ ایسے ہی مت کھڑے رہو کہ امام اپنا کام کر رہا ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، پوری پلاننگ بنا رہا ہوں کہ تراویح کے بعد کیا کرنا، گھر جا کر آئندہ کل کا مینیو ہاں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کیا پاس کرنا۔ کٹھور نے کھولوڑ واળા ખાવામાં બહુ પ્રખ્યાત છે આખો મહિનો, એમ જ મહિનો કાઢલા કે એમ કે આજે આ વાનગી ને કાલે ને તે પાછા કે બી કે અમે તો બર્માથી આવેલા એટલે એમ કે જાણે અમે તો બહુ હારો। અરે ભાઈ રમઝાનને તો છોડો યાર, આખું વરહ તો ખાયા કરો આ ને તે ને ये ने वो। रमज़ान में हमारी औरतों को मौका देना चाहिए इबादत करने का, ये बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ। रमज़ान में औरतों को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का मुकल्लफ करने के बजाय उनको इबादत करने का मौका दो کہ رمضان میں سیدھا سادہ کھانا پکاؤ، بہت سے فائدے ہیں۔ اصل روزے کا مقصد یہ سیدھا سادہ کھانے سے ہی پیدا ہوتا ہے، دونوں طریقوں سے۔ ایک تو ایسیڈیٹی، طبیعت کا بگاڑ وغیرہ نہیں ہوتا، اور دوسرا سیدھا سادہ کھانے سے تقویت ملتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے۔ کھجور جیسی غذا کس کو میسر ہوگی؟ کھجور کو دودھ میں ڈال کر اس کو خوب ابالو، اوپر ڈھکن ڈھانپ کر، نہیں ہے کہ اس کی پوری وراڑ باہر نکال کر، نہیں، ڈھانپ کر، اور پھر اسی کو کھاؤ۔ تلبی نہ کھاؤ، لیکن گھر کی عورتوں کو مختلف قسم کی وانگیاں بنانے سے رمضان میں ذرا فرصت دو، تاکہ وہ بیچاری سال بھر تک کے لیے تو دعوتیں کھلا کھلا کر مہمان نوازی کر کر کے تھک جاتی ہے، رمضان میں ان کو خود کو بھی اپنی પાછા ફઝીલતો બી બહુ સંભળાવે કે કંઈ વાંધો નહીં, એમ કે જાણે ભાઈ તને પડવાનું નહીં મળતું પણ તે આટલા રોજદારોને ઇફતાર કરાવે એટલે તારી જન્નત પાક્કી, એ રીતે પટાવે બી બહુ સારી રીતના માટેડા લોકો। નહીં, उनको इबादत करने दो, उनको कुरान शरीफ की तिलावत करने दो, उन्हें भी तो आला दर्जात हासिल करना है। हाँ, खजवाड़ीने लोही नहीं काढ़वानुं, हाँ हमें चालीने આપણે આ બેલ સિંગ માર નહીં। तो रमज़ान की तरावी को तवज्जो से सुनो। अगर ये तरावी घरों में भी रिले होने वाली है, जैसे कि अभी कहा गया कि बयान घरों में पहुंच रहा है, तो अगर ये तरावी की तिलावत घरों में भी पहुंच रही है, हमारी औरतें घरों में तरावी की नीयत बांध के खड़ी ना हो जाएं इस तरावी के साथ, लेकिन कुरान सुन लें, कुरान सुन लें, शानदार। उस स्पीकर की सिस्टम के ज़रिए पूरे घर में कुरान की पूरी आवाज़ पहुँचेगी। और जिनके घरों में महरम हाफिज़ लोग हैं, मसलन किसी का बेटा हाफिज़ है, किसी का बाप हाफिज़ है, किसी का सगा भाई, मैं कैद बढ़ा रहा हूँ, सगा भाई हाफिज़ है, काका मामा ना पोयरा नहीं चले, हाँ सगा भाई किसी का हाफिज़, सगा भांजा, हर जगह सगा सगा बोल रहा हूँ, सगा भतीजा हाफिज़ है, तो ऐसी औरतों को चाहिए کہ ایسے لڑکوں اور حافظوں کے ذریعے گھر میں باجماعت تراویح کے سننے کا پڑھنے کا نظم کریں، تاکہ عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ پورا قرآن شریف سن لیں۔ استحضار، کسی بھی عبادت کو روٹین کے لیے مت کرو بلکہ استحضار کے ساتھ کرو۔ روزہ رکھنے پر اور تراویح پڑھنے پر اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کا جو وعدہ آیا ہے اس میں قید آئی ایماناً واحتساباً، من صام رمضان
وقامہ ایمانا واحتسابا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی. ایسا نہیں فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ عادتاً، نہیں، عادتاً کو نکالنے کے لیے ہی تو ایمانا و احتسابا کی قید آئی. احتساب، کتنی زبردست بات حضور نے فرمائی کہ روزوں میں ثواب ملنے کی نیت رکھو. جب کچھ ملنے کا تصور ہوتا ہے تو مشقتیں جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کو آنے والے سمر ویکیشن میں حیدرآباد تفریح کے لیے جانا ہے، کلکتہ تفریح کے لیے جانا ہے، یا کسی اور جگہ تفریح کے لیے جانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں صبح میں 5:30 بجے سے سورت کے ونڈو پر کھڑا ہو جاؤں گا، بھلے 1 بجے ہی صحیح، لیکن مجھ کو کنفرم ٹکٹ ملنے والا ہے. کھڑے رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ بولو، ارے بولو، کھڑے. کسی جگہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ 1 کا پیسہ دے کر 3 فری میں ملنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا. نے اپنا لوگوں نے تو ایک دم آسان مثال بتاؤں کہ انگلینڈ اور کینیڈا کا ویزا لینے کا ہوتا ہے تو رات کے 3 بجے سے ہم کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ منزل نظر آ رہی ہے. کسی چیز کے پانے کا اور ملنے کا ہمیں کانفیڈنس بھی نہیں ہے. ہاں، وہ احتمالی چیز ہے، پھر بھی ہم کھڑے رہتے ہیں. یہاں تو کانفیڈنس ہے، یقین ہے کہ روزہ رکھو گے تو اللہ رب العزت کا قرب اتنا حاصل ہوگا. ایک روایت میں تو آیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ایک قرات میں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ہے، اور ایک قرات میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. اللہ فرماتے ہیں میں خود بدلہ بن جاؤں گا. اور جس کو خدا مل گیا، ارے بھائی جنت جہنم سب ایک طرف، اللہ جس کو مل گیا بات ہی ختم ہو گئی. اگر کوئی سیٹ صاحب آپ کو 5 کروڑ روپے دے اور دوسرے کو وہ سیٹ یہ بولتا ہے میں نے اپنے آپ کو تجھے دے دیا، تو دونوں میں قیمتی کون؟ جس کو 5 کروڑ نہیں ملے، سیٹ خود مل گئے. سیٹ مل گئے تو 5 کیا 50 کروڑ کیا، سب کچھ سیٹ کا مل جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاک نعبد میں ایاک کو مقدم کرنے کی حکمت یہی ہے کہ سب کچھ ایک طرف، لیکن ہمیں تو تیری ذات چاہیے. رمضان واحد ایک ایسی عبادت ہے، ساری عبادتوں کی امتیازی حیثیت اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان ایک انفرادی خصوصیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ روزوں کی بنیاد پر اللہ خود مل جاتا ہے. اللہ خود مل جاتا ہے. لہذا روزوں میں احتساب رکھو، تراویح میں ملنے کا یقین رکھو، اور اللہ سے قرب. اور روزوں میں ادھر ادھر اوقات ضائع کرنے کے بجائے تلاوت، تہجد کی پابندی یہ ہم میں سے ہر ایک میں ہونی چاہیے. روزانہ سحری کا وقت ختم ہونے کے صرف پون گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ اور کم از کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد کی پڑھو. دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو اکیلی پارٹیاں بنانے سے انقلاب نہیں آئے گا، صرف آویدن پتر دینے سے انقلاب نہیں آئے گا، صرف آندولن کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا. آسمانی حکومت اپنا نظام بدلے گی تو زمین کی حکومت کو آٹومیٹک اپنا نظام بدلنا پڑے گا. اس لیے کہ آسمان سے جب تبدیلی کے فیصلے اتریں گے تو پھر دنیا میں کوئی اس کو روک سکتا نہیں ہے. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعا کریں، خوب نوافل پڑھیں، اور ہر نماز سے پہلے تھوڑی دیر مسجد میں آ جائیں تاکہ قضائے عمری ہو جائے، اور ایک دوسرے کے جو حقوق باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت کریں، اور جتنا جتنا ہوتا چلا جائے اتنی اتنی نیت کریں. زکوٰۃ کو 2-4 منٹ کی بات اب ختم کر رہا ہوں 20 پر انشاءاللہ، کہ زکوٰۃ کو سسٹم کے ساتھ ادا کریں. ہمارا گجراتی معاشرہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن اس میں گڑبڑ کرتا ہے. یا تو حساب نہیں کرتے زکوٰۃ کا، چاند دکھا تب سے کچھ لینا دینا شروع، اور عید کا چاند دکھا تو لینا دینا بند. سسٹم ہونی چاہیے. دنیا میں کچھ قومیں ہیں جو چیریٹی ورک بڑے سسٹم سے کرتی ہیں. یہ کیٹیں بانٹنا، اناج دے دینا، اس کو 500 اس کو 800 اس کو 1000 اس کو بند کرو، اس کو اللہ کے واسطے بند کرو. اسلام لوگوں کو گھر بیٹھے کھلانے کے لیے نہیں آیا ہے. ہاں
کوئی بیچاری معذور بیوہ ہے، کوئی بیچارہ کمانے کے باوجود اپنا پورا نہیں کر سکتا، اس کو کیٹ دینا یہ الگ ہے، لیکن اچھے خاصے کماتے گھر کے لوگ ہیں، گھر میں دو دو چار چار نوجوان پٹھے قسم کے کمبخت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ موبائل پر دن بھر کھیلتے رہتے ہیں اور آپ ان کو کیٹ پہنچا رہے ہیں، اللہ کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نہیں ہوں اس بات کے فیور میں کہ آپ کی ترغیب اور آپ کی تشکیل، ارے لاک ڈاؤن کا زمانہ ایک الگ تھا، لیکن بس تب سے شروع کر دیا، بیٹھے بٹھائے ہم جوانوں کو کھلا رہے ہیں، جوانوں کو کام پر لگاؤ۔ اللہ کے رسول سے زیادہ رحم دلی کسی کے اندر نہیں تھی، لیکن حضور کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، فرمایا ادھر آؤ، تمہارے گھر کا پیالہ لاؤ، تمہارے گھر میں سے جو ٹاٹ ہے وہ لاؤ، میں اس کو بیچتا ہوں، آدھے سے گروسری لاؤ اور آدھے سے میں کلاڑی بنا کر دیتا ہوں، کام کرو، مزدوری پر جاؤ۔ جن کو محنت نہیں کرنا ہے ان کو زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محنت نہ کرنے والوں کو چیریٹی کرنا یہ گویا ان کو بیکاری کے اوپر اور آمادہ کرنا ہے، ان کو اور بیکار بنانا ہے۔ سسٹم کے ساتھ رہو۔ ابھی 10ویں 12ویں کے ایگزامز آ رہے ہیں، اس میں ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس یہ اعلیٰ ہائی کوالٹی کے ساتھ پاس ہوں گے، اب ان کا فیوچر بنانا ہے، ان کے فیوچر کے لیے زکوٰۃ کو استعمال کرو۔ ہاں، جیسے ایک بچے کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسے کسی بچے کو خود کفیل بنانا۔ ہندوستان میں اب ہم مقابلہ ان غیروں کا اور دوسروں کا صرف نعروں کے ذریعے نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ ادھیکاری عہدے پر پہنچانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ ستہ دھار عہدوں پر پہنچانا پڑے گا۔ ہم بہترین ایجوکیشن کے ذریعے اور بہترین کام پر لگ کر، کسی کو تجارت میں لگاؤ، کسی کو بزنس میں لگاؤ، کسی کو لاری کھول دو، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے تو لاری چلا ہوتا شرم آوے تو کہوں تو پچھی بیجا وقت آؤ تو بھی نو مانگو ہر وٹ لے۔ یہ اسٹرکٹ بننا پڑے گا، تھوڑا سا سخت بننا پڑے گا، اس میں اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی۔ خواہ مخواہ کے لیے اس طریقے کے نظام سے اپنی زکاتوں کو تقسیم مت کرو کہ لوگوں میں اور بیکاری پیدا ہو جائے۔ اور باہر سے جو سفیر لوگ آتے ہیں، میں نے ابھی دورہ کیا بہار کا، بنگال کا، یو پی کا، ہمارے گجراتی لوگ کبھی کبھی کیا بنگالیوں نے ہوں دیوانو بتا بہار میں نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، وہ لوگ قسم پرسی کے عالم میں مدرسے چلاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے مانگنے نہیں آتے، وہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے مانگنے آتے ہیں۔ دینا ہو تو دو، لیکن بے عزتی مت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کو اچھے طریقے سے اپنے یہاں رکھو۔ اور جن مدرسوں میں اسراف اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے، اس کے بعد میں آپ کے اندر لمحہ فکریہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ بیچارے دور سے آنے والے، ان کا تو اکرام، آپ کو احسان ماننا چاہیے کہ گھر بیٹھے بیٹھے زکوٰۃ ادا آپ کی ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کے پیٹ میں آپ کا لقمہ جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے اور حضور کے مہمانوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے، سعادت سمجھنا چاہیے۔ اور جیسے افطاری کی دعوت کرنے کا ثبوت ہے، ویسے سحری کی بھی دعوت کرنے کا ثبوت ہے۔ باقاعدہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا، وہاں آیا حضور سحری فرما رہے تھے اور ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، کچھ لوگ، حضور نے فرمایا آ جاؤ میری دعوت ہے تم لوگوں کو سحری کے لیے۔ تو جو سفیر لوگ آتے ہیں، جو جماعتیں آتی ہیں، ان کو سحری کی دعوت کرانا بھی انشاءاللہ افطاری سے کوئی کم ثواب نہیں رکھتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو اور علماء کرام سے مشورہ کر لو یہاں کہ کچھ علماء کرام کو مقرر کرو کہ وہ رمضان میں آپ کو تجوید سکھائیں، رمضان میں کچھ مسائل سکھائیں، اور ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں 5-5 منٹ کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے۔ فجر کے بعد 5 منٹ کا کوئی مسئلہ سنا دو، ظہر کے بعد 5 منٹ کی کوئی فضیلت سناؤ، عصر کے بعد 5 منٹ میں قیامت کی نشانیاں سناؤ، مغرب کے بعد کا وقت تو میں نہیں کہتا، اس لیے کہ بیڑی سگریٹ چائے کھانے والے سب اپنا اپنا قبلہ اسی کو بناتے ہیں۔ تراویح کے بعد مستقل وقت رہتا ہے، اس میں قرآن کریم کا پیغام پہنچے، تو یہ ایک مہینہ ہمارے لیے بہت بڑے انقلاب کا مہینہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی، احساس کی اور تلافی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔